حدیث شریف میں ہے کہ افضل روزہ رمضان کے بعد محرم کے مہینے میں روزہ ہے، اور افضل نماز بعد نماز فرض کے نماز تہجد ہے۔ ایک روایت میں ہے محرم میں روزہ رکھو، اللہ تعالیٰ نے قوم گزشتہ کے گناہ اس مہینے میں بخشے تھے، اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ قوم پر رجوع کرے گا اور ان کے گناہ بخشے گا۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشورہ کے دن اہل و عیال پر وسعت کرے گا، اللہ رب العزت سارے سال فراخ روزی عطا فرماتے ہیں۔ حدیث کے راوی حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تجربہ کیا ہے، اس کو درست پایا ہے، مگر اس کو ضروری نہ سمجھے اور نہ حد سے زیادہ اہتمام کرے، اور جب اہل و عیال پر وسعت کرے تو غریب ہمسایہ کی ہاں بھی بیچ دے۔ اور 9-10 محرم کا روزہ کا حکم کیا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو یہود کو دیکھا کہ وہ اس دن کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے، یہ بہت اچھا دن ہے، اس دن میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دی تھی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم بنسبت تمہارے حق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کی زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس دن کے روزے کا حکم دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب بھی عاشورہ کا دن آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے، لیکن وفات سے پہلے جو عاشورہ کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا، اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہلکی سی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو صرف عاشورہ کا روزہ نہیں رکھوں گا، بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ختم ہو جائے۔ لیکن اگلے سال عاشورہ کا دن آنے سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی تھی، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عاشورہ کے روزہ میں اس بات کا اہتمام کیا، اور 9 محرم یا 11 محرم کا ایک روزہ اور ملا کر رکھا اور اس کو مستحب قرار دیا، اور تنہا عاشورہ کے روزہ رکھنے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کی روشنی میں مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا قرار دیا۔ اور ایک اور بات بھی ہے، محرم اور عاشورہ کے دن بعض ناجائز کام، ماہ محرم کو بعض لوگ منحوس مہینہ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ مبارک مہینہ ہے، بڑے بڑے عظیم واقعات اس ماہ میں پیش آئے ہیں۔ کئی لوگ اس مہینہ میں خصوصاً عاشورہ کے دن ماتم کرتے ہیں اور غم کا اظہار کرتے ہیں، یہ گناہ ہے۔ اسلام ہمیں صبر و استقامت کی تعلیم دیتا ہے۔ زور زور سے رونا، سینہ کوبی کرنا، کپڑے پھاڑنا اسلامی تعلیمات سے دور ہے۔ اسلام کا حکم تو یہ ہے کہ کسی کی مرنے سے 3 دن بعد غم کا اظہار نہ کرو اور نہ سوگ مناؤ۔ صرف عورت کے لیے اپنے شوہر کے مرنے کے بعد 4 ماہ 10 دن تک سوگ منانا ضروری ہے۔ شوہر کے علاوہ کسی اور کا خواہ باپ ہو یا بھائی ہو یا بیٹا ہو 3 دن کے بعد سوگ منانا جائز نہیں۔ صحیح البخاری میں حدیث ہے کہ ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے والد کی وفات کی خبر پہنچی تو 3 دن کے بعد خوشبو لگائی اور فرمایا کہ مجھے اس کی ضرورت نہ تھی کیونکہ بوڑھی ہو چکی تھی اور خاوند یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی۔
لیکن میں نے باپ کا سوگ ختم کرنے کے لیے خوشبو لگائی، کیونکہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان عورت کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں۔ اور بعض لوگ ماہ محرم میں ایصال ثواب کے لیے کھانا پکانا، محرم کی مہینے میں بالخصوص 9، 10 اور 11 تاریخ میں کھانا پکا کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ ایصال ثواب کا سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ اپنی وسعت کے مطابق نقد رقم کسی کار خیر میں لگا دے یا کسی مسکین کو دے دے۔ یہ طریقہ اس لیے افضل ہے کہ اس سے مسکین اپنی ہر حاجت پوری کر سکے گا، اور اگر آج اسے کوئی ضرورت نہیں تو کل کی ضرورت کے لیے رکھ سکتا ہے۔ نیز یہ صورت دکھلاوے سے بھی پاک ہے۔